السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آل اردو ایگزامس میں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کی خدمت میں پیش ہیں یو جی سی نیٹ جے آر ایف 2020 کے پیپر سے 30 سوالات کے جوابات، جس میں زمرے والے سوالات کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج کا پہلا سوال، الاؤ کا 1942 کا ایڈیشن کس شہر سے شائع ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی تیسرا، یہ لاہور سے شائع ہوا، اور یہ سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ ہے جس کا انتساب ڈاکٹر عبدالحق کے نام ہے۔ سوال نمبر 2، ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں؟ تو آمد اور رجز یہ دونوں مرثیہ کے اجزاء ہیں، تو یہ صحیح ہے۔ مدح اور حسن طلب یہ دونوں قصیدے کے اجزاء ہیں، تو یہ بھی صحیح ہے۔ تو اے اور بی یہ دونوں صحیح، آپشن 2 دوسرا یہ دونوں صحیح ہیں، باقی نیچے کے دونوں یہ غلط ہیں۔ سوال نمبر 3، ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں جن میں سے ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے، دونوں کو غور سے پڑھیے اور ذیل میں دیے گئے جوابات میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو دعویٰ ہے، مابعد جدیدیت ادبی تفہیم و تخلیق کے کلی وجدان کا رجحان ہے۔ دلیل ہے، کیونکہ اس میں ادبی عمل کے تمام ممکنہ وسائل کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا درست ہو جائے گا، یعنی دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ سوال نمبر 4، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں۔ شوکت صدیقی یہ ناول نگار ہیں، سعادت حسن منٹو یہ افسانہ نگار ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ پہلا غلط ہے۔ آگ کا دریا یہ ناول ہے، اداس نسلیں یہ بھی ناول ہے، بستی یہ بھی ناول ہے، تو یہ والا صحیح ہو جائے گا۔ واردات یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ ٹھنڈا گوشت یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے، سعادت حسن منٹو کا۔ چوٹیں یہ عصمت چغتائی کا افسانوی مجموعہ ہے، تو یہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو اس کا صحیح جواب اب نیچے والا دیکھ لیتے ہیں، ڈی ایک چادر میلی سی یہ ناولٹ ہے یا ناول مان لیجئے۔ راجن سنگھ بیدی کا ہم وحشی ہیں افسانوی مجموعہ، تو یہ خود بخود غلط ہو جائے گا، تو اس میں صحیح ہوا بی اور سی۔ تو بی اور سی دیکھیں گے کس میں ہے، تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا بی اور سی یہ والا صحیح ہو جائے گا، آپشن 2۔ سوال نمبر 5، ذیل میں سے 2 زمرے تصنیف کے کردار کے لحاظ سے صحیح ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا، آپشن 1 صحیح ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کیسے۔ حسن آرا، بقاؤلی اور جمیلہ یہ تینوں گلزار نسیم کے کردار ہیں، اور بقاؤلی راجہ اندر تاج الملوک یہ بھی گلزار نسیم جو مثنوی ہے پنڈت دیا شنکر نسیم کی، اس کے کردار ہیں، تو یہ دونوں صحیح ہو جائیں گے اور بھی، اور باقی جو 2 نیچے کے ہیں یہ دونوں غلط ہو جائیں گے کیونکہ اس میں بے نظیر آ گیا، اور ڈی میں نجم النساء آ گئی جو بہت معروف و مشہور کردار ہے سحر البیان کی، اور باقی جو دونوں ہیں یہ گلزار نسیم کے کردار ہیں، تو اے اور بی آپشن پہلا یہ درست ہے۔ سوال نمبر 6، شاعر اور اشعار کے اعتبار سے
صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا حسرت موہانی کا آپشن، حسرت موہانی کا یہ سی والا درست ہو جائے گا، یعنی آپشن 2 یہ دوسرا صحیح ہوگا، دوسرا۔ اور عرفان صدیقی کا بی کا آپشن 1 ہو جائے گا صحیح، اور سی کا آپشن مرزا غالب کا آپشن 4 اور میر تقی میر کا آپشن 2، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2۔ سوال نمبر 7 مصنف اور ناول کے حوالے سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے توبۃ النصوح، قرۃ العین حیدر کا ناول ہے آگ کا دریا، عبدالحلیم شرر کا ناول ہے فردوس بری، انتظار حسین کا ناول ہے بستی۔ تو ہم دیکھیں گے ڈپٹی نذیر احمد کا ناول توبۃ النصوح آپشن اے کا اے میں 2 یہ والا درست ہے، آپشن 3 یہ والا صحیح ہے، آپشن 3۔ سوال نمبر 8 مضحک دہر، باب الجنت، صبح صادق یہ نام کس شاعر کے قصیدوں کے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب بہت معروف و مشہور شاعر ہیں مرزا محمد رفیع سودا، جو ہجویہ قصیدے کے بانی بھی ہیں۔ سودا کے قصیدوں کے نام ہیں۔ سوال نمبر 9 خدا کی بستی میں نیاز کس سے شادی کرتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب نوشا کی ماں، جو نیاز کا سوتیلا، نوشا کا سوتیلا باپ ہوتا ہے۔ نیاز سلطانہ کا بھی سوتیلا باپ ہوتا ہے، تو نوشا کی ماں سے نیاز شادی کرتا ہے، اور اس کی ماں کا نام غالباً رضیہ ہوتا ہے، یعنی نوشا کی ماں کا نام۔ سوال نمبر 10 اقبال کی نظم لینن خدا کے حضور میں ان کے کس شعری مجموعہ میں شامل ہے؟ تو یو جی سی نیٹ جے آر ایف میں اقبال کی جو 5 نظمیں ہیں ان میں سے 4 نظمیں بال جبریل میں شامل ہے، اور ایک نظم جو شعاع امید ہے وہ ضرب کلیم میں شامل ہے۔ تو اس کا سیدھا سا جواب ہو جائے گا اقبال کی یہ نظم یعنی لینن خدا کے حضور میں بال جبریل میں شامل ہے۔ سوال نمبر 11 صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 3 حاتم طابہ عبدالعی۔ سوال نمبر 12 بال جبریل کی نظموں کی صحیح ترتیب بتائیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن 2 دوسرا دعا، مسجد قرطبہ، لینن خدا کے حضور میں فرشتوں کا گیت۔ اس اعتبار سے یہ نظمیں صحیح ہیں ترتیب کے اعتبار سے۔ سوال نمبر 13 قصہ ہماری بے سروپائی کا اب سنو، ٹک اپنا دھیان رکھ کے میرا حال سب سنو، کس واسطے میں آیا ہوں یہاں تک تباہ ہو، سارا بیان کرتا ہوں اس کا سبب سنو، باغ و بہار میں ان اشعار سے کس کا قصہ شروع ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 یہ چوتھے درویش کے شروع میں یہ اشعار آئے ہیں، اور ان سے چوتھے درویش کی سیر کی شروعات ہوتی ہے۔ سوال نمبر 14 مدفن کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ مدفن یعنی جہاں یہ مدفون ہیں، جہاں ان کی قبریں ہیں۔ غالب سب کو معلوم ہے غالب کا مدفن دہلی ہے، یعنی ان کا انتقال دہلی میں ہو، وہیں یہ مدفون ہوئے۔ سودا لکھنؤ ہجرت کر کے آ گئے تھے اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔ آصف پہلے فیض آباد آئے تھے، فیض آباد سے پھر لکھنؤ آئے، اور آصف الدولہ کو مثنوی سحر البیان لکھ کر پیش کی تھی، تو ان کا انتقال لکھنؤ میں ہوا۔ فانی کا حیدرآباد میں، اور
محی الدین قادری زور کا سری نگر کشمیر میں، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے پہلا درست ہو جائے گا، یعنی غالب کا دہلی میں، بی کا 3 لکھنؤ میں، اور سی کا 4 اور ڈی کا 2، تو آپشن اے پہلا یہ والا درست ہو جائے گا۔ سوال نمبر 15، ذیل میں دی گئی اصناف کو ان کے معروف شعراء سے جوڑیے۔ اصناف یہ صنف کی جمع ہے، جیسے یہ رباعی، شعر آشوب، ناول، افسانہ، یہ ساری اصناف ہیں۔ تو انہی اصناف میں سے رباعی کا جب نام آتا ہے تو رباعی کا نام امجد حیدرآبادی کا نام سامنے آ جاتا ہے، تو رباعی امجد حیدرآبادی۔ شعر آشوب میر تقی میر، ریختی میں انشا کا نام آتا ہے، قطع حالی کا۔ تو رباعی کا، اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن پہلا یہ والا درست ہے، آپشن رباعی امجد حیدر، اے کا 2، بی کا 1، سی کا 4، ڈی کا 3، تو آپشن اے یہ والا صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 16، ولی کی شاعری میں کیا نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ولی کی شاعری میں قنوتیت نہیں پائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 17، ذیل میں سے کس میں کثرت سے مشدد الفاظ پائے جاتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن 3، کھڑی بولی میں مشدد الفاظ کثرت سے پائے جاتے ہیں، یعنی زیادہ تر۔ سوال نمبر 18، ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، درج ذیل مصروں میں سے صحیح مصرع کی مدد سے مطلع مکمل کیجیے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی۔ سوال نمبر 19، درج ذیل تخلیقات کی صحیح زمانی ترتیب بلحاظ سن تصنیف بتائیے، یعنی جس زمانے میں یہ لکھی گئیں، ایک ہوتا ہے تصنیف اور ایک ہوتا ہے شائع ہونا، یعنی کس سن میں لکھی گئی اور کس سن میں شائع ہوئی۔ جیسے مثال کے طور فسانہ عجائب یہ 1824 میں لکھی گئی، 1943 میں شائع ہوئی، تو تصنیف الگ ہوا، کس سن میں تصنیف ہوئی اور کس سن میں شائع ہوئی الگ ہوئی، تو آپ کو یہاں بتانا ہے کس سن میں تصنیف ہوئی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن 2 دوسرا، کتب مشتری ہے جو 1609 میں لکھی گئی۔ اس کے بعد سیف الملوک و بدیع الجمال ہے جو 1624 میں، اس کے بعد طوطی نامہ ہے 1631 میں، اس کے بعد صبرس ہے 1635 میں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا یہ درست ہو جائے گا۔ سوال نمبر 20، ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا غزل کا آرٹ نقاب پوش آرٹ ہے، یہ والا صحیح ہو جائے گا۔ اور غزل برہنگی کی تاب لا سکتی ہے، نہ چیخ و پکار اور شور و غوغا کی۔ اس کا صحیح جواب اے، بی اور ڈی دوسرا یہ والا درست ہو جائے گا، اور یہ دونوں یہ غلط ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ بی اور ڈی یہ دونوں صحیح ہیں۔ سوال نمبر 21، ناقد اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں، تو آل احمد سرور ان کی کتاب کا نام ہے ادب اور نظریہ، تو یہ والا صحیح ہو جائے گا۔ کلیم الدین احمد ادبی تنقید یہ والا غلط ہو جائے گا، کیونکہ ادبی تنقید محمد حسن کی کتاب ہے، اور محمد حسن کے سامنے جو کتاب کا نام دیا ہے عملی تنقید ہے، یہ عملی تنقید کلیم الدین احمد کی کتاب ہے، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ احتشام حسین ادب اور سماج، یہ احتشام حسین کی کتاب ہے، تو یہ درست ہو جائے گا۔ تو اے اور ڈی درست ہو جائے گا، لیکن اس میں دیکھیے بدل کے دے دیا ہے، ڈی اور اے کہہ دیا ہے، تو چوتھا یہ درست ہو جائے گا۔ نیچے سے اوپر لے گئے، حالانکہ وہ ہوتا الگ ہے، اوپر سے نیچے لاتے ہیں، یعنی اے اور ڈی ہونا چاہیے، لیکن ڈی اور اے کر دیا ہے پھنسانے کے لیے۔ تو ان چیزوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کرنا ہے ہمیں۔ سوال نمبر 22، ہمارے پڑھنے کا طریقہ تو سن چکے، اب مولویوں کی جماعت کا حال بھی سن لیجئے۔
اس جماعت میں تمام کے تمام سرحد پار ہی کے لوگ تھے، لمبے لمبے کرتے، بڑی بڑی آستینیں، ڈیڑھ ڈیڑھ دو تھان کی شلواریں، شملہ بھی مقدار علم کے لحاظ سے، کئی کئی سیر کے پگڑ، لمبی لمبی داڑھیاں۔ یہ عبارت کس کتاب کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 3، نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ یہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے لکھا اور یہ مولوی عبدالحق کی فرمائش پر لکھا تھا۔ یہ سب چیزیں میں بتاتے رہتا ہوں تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے، تازہ ہوتا رہے۔ سوال نمبر 23، شاعر کی نظموں کے لحاظ سے دو صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا آپشن اے یہ والا صحیح ہے اور اے اور سی آپشن 3 صحیح ہے۔ شاعر کی نظموں کے لحاظ سے، جو شاعر کی نظمیں ہیں ان کے لحاظ سے یہ زمرہ تیسرا والا صحیح ہے۔ سوال نمبر 24، ایک ہی میدان کے ہونے کی حیثیت سے ذیل میں دو زمرے صحیح اور دو غلط ہیں۔ افلاطون یہ فلسفی تھا اور رچرڈ اور شبلی یہ دونوں نقاد تھے، لیکن یہ فلسفی تھا۔ امداد امام اثر یہ بھی ناقد ہیں، احتشام حسین یہ بھی نقاد ہیں، مجنو گورکھپور یہ بھی نقاد ہیں، تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ ارسطو یہ منطقی تھا، افلاطون یہ فلسفی تھے، مولوی عبدالحق یہ اگر ارسطو کو مان لیا جائے ناقد تھے تو مولوی عبدالحق یہ محقق تھے، رشید حسن خان یہ بھی محقق تھے، تو ان میں دونوں میں ملاوٹ ہوگی تو یہ غلط ہو جائے گا۔ امتیاز علی عرشی، گیان چند جین، رشید حسن خان ان کا شمار محققین میں ہوتا ہے، تو یہ بی اور ڈی صحیح ہو جائے گا۔ بی اور ڈی دیکھیں کس میں ہے، آپشن 3 سی میں یہ صحیح ہو جائے گا، آپشن سی تیسرا صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 25، تاریخ ولادت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4۔ اس میں چیلنج کیا گیا تھا، محی الدین قادری زور 1905 میں ان کی ولادت ہوئی، کلیم الدین احمد 1908 میں، بعض جگہوں پہ 9 بھی دیا ہے، احتشام حسین 1912 میں، عالم سرور 1911 میں، ان کی خواب باقی ہیں میں انہوں نے اپنا بتایا ہے، اور کچھ جگہوں پہ ان کا 1912 بھی دیا ہوا ہے، ولادت ان کی دی ہوئی ہے۔ اس پہ چیلنج ہوا تھا، اس کو سب کو نمبر مل گئے تھے، تو یہ والا زمرہ صحیح ہے، جن کی ترتیب میں نے پیدائش بھی بتا دی ہے میں نے ان کی، تو آپشن 4 یہ والا درست ہے۔ سوال نمبر 26، مصنفین اور کتابوں کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو امداد امام اثر کی کتاب ہے کاشف الحقائق، یعنی اے کا 4، تو دیکھیں گے اے کا 4 اس میں کس میں ہے، اے کا 4 اسی میں ہے اور اس کے علاوہ کسی میں نہیں ہے، تو یہی سوال، یہی آپشن 4 یہ درست ہو جائے گا، لیکن پھر بھی بتایا دے رہا ہوں۔ آل احمد سرور ان کی کتاب کا نام ہے نئے پرانے چراغ، احتشام حسین کی کتاب کا نام ہے تنقیدی جائزے، کلیم الدین احمد اردو تنقید پر ایک نظر، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن 4 یہ والا درست ہو جائے گا۔ سوال نمبر 27، ذیل میں دو زمرے درست ہیں، دو نادرست ہیں۔ عبدالحلیم شرر یہ ناول نگار ہیں، مرزا ہادی رسوا یہ بھی ناول نگار ہیں، عبداللہ حسین یہ بھی ناول نگار ہیں، تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ سعادت حسن منٹو یہ افسانہ نگار ہیں، شوکت صدیقی، ڈپٹی نذیر احمد یہ ناول نگار ہیں، تو اس میں افسانہ نگار اور ناول نگار دونوں شامل ہو گئے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ راجن سنگھ بیدی، عبداللہ حسین، اقبال مجید، تو راجن سنگھ بیدی افسانہ نگار ہے، عبداللہ حسین یہ ناول نگار ہیں، اور اقبال مجید یہ بھی افسانہ نگار ہے، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا کیونکہ اس میں بھی ناول نگار اور افسانہ نگار دونوں شامل ہو گئے۔ راجن سنگھ بیدی، سہیل عظیم آبادی اور سریندر پرکاش یہ افسانہ نگار ہیں، اس میں ایک ہی اصناف کے تینوں ادیب ہیں، لہٰذا یہ درست ہو جائے گا۔ تو اے اور ڈی یہ دونوں درست ہیں، تو اے اور ڈی کس میں دیکھیں گے، اے اور ڈی یہ چوتھا آپشن صحیح ہے، اے اور ڈی۔ سوال نمبر 28، کرے ہے والب گنچا در ہزار سخن درج ذیل کے صحیح مصرعے سے شعر مکمل کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 دوسرا، چمن میں موج تکلم کی کھول کر زنجیر۔ سوال نمبر 29،
نہ کہیں عیش تمہارا بھی منغص ہو جائے، دوستو درد کو محفل میں نہ تم یاد کرو۔ منغص کے معنی رنجیدہ، غمگین کے معنی میں لے سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ خواجہ میر درد نے فارسی شعر سے یہ مضمون اخذ کیا ہو، لیکن یقیناً ان کا شعر فارسی شعر سے بہت بڑھ گیا ہے۔ اول تو فارسی مطلع کے مضمون کو اپنے مقطع میں لانا، جس میں خود درد کا لفظ ہی شاعر کے دعوے پر ذیل کا حکم رکھتا ہے۔ یہ رائے کس کتاب سے ہے اور کس کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب، اگر شعر و شاعری کے بارے میں کہیں آئے تو اس کا جواب مقدمہ شعر و شاعری یہ حالی کی ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا صحیح جواب آپشن 2 دوسرا۔ سوال نمبر 30 آج کا آخری، ریگ نواح کاظم میں کاظم سے کیا مراد ہے؟ یہ علامہ اقبال کی نظم ذوق و شوق سے ایک مصرعے کا آدھا ٹکڑا لیا گیا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 4 مدینہ منورہ۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔